الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ کہف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نہ صرف بنانے والا بلکہ چلانے والا بھی ہے۔ اصل میں اسی کے فیصلے ہیں کہ جو کار فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ کہ جو کسی کو نفع دینے کے لیے ہوتا ہے اس کو اس سے نفع پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ کسی انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے یا کوئی ضرر پہنچانے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے اس کو ضرر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، یہ جس قدر ہم پہچانتے چلے جائیں گے اس کے ایبسولیوٹ ہونے کو، کہ نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی حکمت کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے اندازوں کی کوئی انتہا ہے، تو ہمیں یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے سموتھ نظر آئیں گے، اور ہماری زندگیوں میں سے وہ جو عنصر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ سب جو ہے وہ رفتہ رفتہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا۔ اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا آپ کا، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا رہے، اور نتائج سے ہو سکے تو بے نیاز ہو جائے۔ اگرچہ اس گوشت پوش کے ساتھ اور اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بالکل لا تعلق ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن جس قدر انسان اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکے اتنا ہی انسان سکون میں آ جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون قلب اسے ملتا ہے۔ سورہ کہف کے سلسلے میں اس کا بنیادی جو پہلا حصہ تھا، پہلا رکوع تھا، وہ تو بنیادی تھا، جس میں دین کے بنیادی چند حقائق بیان ہوئے ہیں کہ جن پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو انسانوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کے بعد پھر اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ چند افراد کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے تھے، اور پورے معاشرے یہاں تک کہ بادشاہ وقت کا پریشر بھی
انہوں نے ابزارب کیا اور پریشر میں آ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے پروٹیکٹ کیا، کیسے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بنایا اپنی، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی پذیرائی ہے ان کے رب کی طرف سے کہ ان کے صرف ایک فیصلے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے تذکرے کو قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اور قرآن مجید کا حصہ بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ویسے تو شیطان بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن وہ کس اعتبار سے حصہ ہے؟ کنڈمنیشن کے اعتبار سے۔ ابو لہب بھی قرآن مجید میں مذکور ہے، لیکن کنڈیم کرتے ہوئے، لعنت بھیجتے ہوئے، لیکن اصحاب کہف کی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ اور یہیں سے وہ سبق جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، پھر ہم دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ یعنی جو منیمم ہے وہ کیا ہے کہ آخرت کی کامیابی ملے گی، تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاؤ گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے وہی اس پوری کی پوری صورت کا حاصل ہے۔ اب اصحاب کہف کے مقابلے میں شخصیت جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے وہ حضرت ذوالقرنین ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھے لیکن اللہ کے بندے، یعنی ایک وہ بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو واقعی بادشاہ سمجھتا ہے، بادشاہ مطلق سمجھتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں یا اس سلسلہ بادشاہوں کے اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اگرچہ حاکم تو تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے وہ لوگوں پر حکومت کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ تھے، اور ان کے بارے میں اگرچہ یہ تو واضح نہیں کیا قرآن مجید نے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اور کسی مفسر نے بھی غالباً ایسی کوئی رائے نہیں دی کہ ایک بادشاہ تھے، بہت ہی زیادہ نیک دل بھی تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ اور یہاں یعنی حضرت خضر کے واقعے کے بعد جو ان کا ذکر آیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے انسانوں کے کام سنوارتا بھی ہے، اور جہاں کوئی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی نقصان ہو تو وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ فیصلہ اوور آل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن اپنے بعض بندوں کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں ہی سے ایک بندے جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین تھے۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، اور قرنین دو سینگ، ذوالقرنین دو سینگوں والا۔ یہ کیا تھا؟ ان کا جو تاج تھا اس میں دو نمایاں جیسے سینگ ہوتے ہیں وہ تھے، اسی لیے ان کا لقب جو تھا وہ ذوالقرنین تھا، یہ ان کا نام نہیں تھا۔ لیکن بہرحال تاریخ بنی اسرائیل میں وہ ایک بڑی اہم شخصیت ہیں۔ اور پھر یاد کیجئے کہ یہ جو سلسلہ ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اس میں 3 سوالوں کا تذکرہ ہے کہ قریش جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل پر لاجواب ہو گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی تم کتابوں کا علم رکھتے ہو، نبیوں کا علم رکھتے ہو، تو ہمارے پاس بھی ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا کچھ خاص سوال جو ہے وہ ہمیں بتاؤ کہ جو ہم ان سے پوچھیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا واقعی وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی نیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کارنر کرنے کی تھی، لہذا بڑے ہی ٹیکنیکل سوال، ایک تو بڑا ٹیکنیکل سوال تھا کہ ان سے پوچھنا ذرا روح کیا ہوتی ہے، اور ان سے پوچھو یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور ان سے پوچھو یہ ذوالقرنین کون تھا۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ بھی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے، لہذا بنی اسرائیل کے ہاں تو وہ زبان زد عام تھا کہ کچھ لڑکے جو تھے وہ اس طرح کسی غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی، اور 300 سال تک، بلکہ 300 سال سے زائد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا تھا۔ لیکن
قریش کے ہاں یہ کوئی معروف بات نہیں تھی. جیسے آپ پاکستان کے متعلق یا انڈیا کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں، صوفیاء کرام کی کرامات، صوفیاء کرام کی باتیں، صوفیاء کرام کے ملفوظات، یعنی پاکستان میں رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ تقریباً بابا فرید کو جانتا ہے، وہ مولانا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے. اسی طرح اور جو ہندوستان کے بزرگ ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو یہ یعنی پنجاب کا رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ ان سے واقف ہے. اور سندھ میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں کہ جو وہاں کے ایک معروف بزرگ ہیں اور وہاں کا بچہ بچہ انہیں جانتا ہے. لیکن ایک بچہ کہ جو کہیں دور پیدا ہوا ہے ایران میں یا عراق میں، اس سے آپ پوچھیں گے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں تو وہ کیا جانے گا؟ اس سے آپ پوچھیں گے خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں تو وہ کیا کہے گا آپ سے؟ اس سے آپ پوچھیں گے ان کے جو ہمارے انڈیا کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا. تو اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات تھے، لہذا ایک مشکل سوال بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے کہ مکے کا رہنے والا کہاں ان کو جانتا ہے. اور یہ انہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان پڑھ آدمی ہے، یعنی اپنا نام بھی لکھنا یا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک سکیم تھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کہیں سے پڑھ کر آیا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا مجھ پر وحی کیا گیا ہے، اور میں تو نہ پڑھنا جانتا ہوں اور نہ لکھنا جانتا ہوں. اور اس کا ظہور یعنی کلاسیکلی ہوا صلح حدیبیہ کے دوران کہ جب سہیل بن عمر جو قریش کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، قریش کا بہت بڑا سردار، اس نے اعتراض کیا، اس لیے کہ معاہدے کی شرائط پہلے زبانی طے ہوتی ہیں ہمیشہ، اور پھر ان کو ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں فریقوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اور کوئی فریق اس پر کوئی اعتراض لگاتا ہے کہ نہیں یہ لفظ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہ بات طے نہیں ہوئی. تو سہیل بن عمر جو تھا وہ بڑا ذہین آدمی تھا، ظاہر ہے قریش نے اپنے میں سے جو بہترین تھا اس کام کے لیے اسے بھیجا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرائط لکھی اور پڑھی گئیں. تو سب سے پہلے اس کا ہیڈنگ تھا کہ بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے. اس نے فوراً اعتراض کیا ہے اگر ہم آپ کو اور اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑے کیا ہے؟ کاٹو رسول اللہ کا لفظ کاٹو یہاں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو جینوئن قرار دیا، اور آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم رسول اللہ کا نام لفظ وہاں سے کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا قانونی نقطہ اٹھایا. حضرت علی نے فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، میں اس پر لائن کیسے لگا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قلم مجھے دو اور مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لکھا ہوا بھی پڑھ نہیں سکتے تھے. بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ یہاں لکھا ہے. تو آپ نے اس پر لائن پھیر دی اور پھر اس کو امینڈ کر کے محمد بن عبداللہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ قریش اور محمد بن عبداللہ کے بارے میں ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پڑھ تھے اور قریش کو معلوم تھا، لہذا انہوں نے بنی اسرائیل سے سوال پوچھوائے کہ کچھ ایسے سوال کہ جو سمجھو کہ وہ کوئی آدمی جو مکے کا رہنے والا ہے اسے معلوم نہیں ہوں گے، وہ بتاؤ. تو 3 سوال بتائے انہوں نے. روح کیا ہوتی ہے، اور اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھے. ان میں سے پہلا سوال تھا روح کے بارے میں
اس کا جواب تو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں بتاؤ کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اور دو سوال جو ہیں پھر یہ سورہ کہف کے اندر ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس سورت کے شروع میں بیان کیا گیا، یعنی پہلے رکوع ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تقریباً 2.25 رکوع ہیں کہ جو اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے یہ لاسٹ بٹ 1 رکوع سورہ کہف کا اس پر مشتمل ہے۔ اور ان دونوں کا کنٹراسٹ یہ ہے کہ اصحاب کہف سب کے سب جو تھے وہ غریب لوگ تھے، بے حیثیت دنیاوی اعتبار سے، کچھ نوجوان جن کی کوئی سے نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کی کوئی مالی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ ان کی پاس کوئی سرداری ہے، بس کچھ نوجوان ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت ذوالقرنین یہ ایک بادشاہ ہے، اور بہت بڑے بادشاہ ہے، جیسا کہ تفصیلات میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اسی رکوع کے اندر۔ لیکن ان میں کامن پوائنٹ کیا ہے؟ وہ تنگ دستی میں اللہ کے بندے تھے، اور حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ ہو کر بھی اللہ کے بندے تھے۔ اور یہی مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی حال میں بھی رکھے، ہمیں صاحب حیثیت بنائے، تب بھی ہم یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ ہم اللہ کے بندے، اس کے غلام ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تنگ دست بنائے تو بھی ہمیں یاد رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں۔ نہ بادشاہ ہو کر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ابو سمجھیں، اور نہ تنگ دستی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں تنگ دستی میں ڈالا ہے ہم اس کے بندے نہیں بنتے، ہم اس کے باغی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر کاربند رہنے کا ثبوت دیا۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے اس میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دو کہ میں عنقریب تمہیں پڑھ کر سناؤں گا اس کا کچھ ذکر، یعنی پورا کا پورا تفصیل نہیں، اس کا کچھ تذکرہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا قرآن مجید میں سے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، تمکن عطا کیا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہم نے ہر چیز کا سامان مہیا کیا، یعنی بادشاہ بھی وسائل والا بادشاہ جس کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوں، طاقت و قوت بھی ہو، اور معاشی وسائل بھی اس کے پاس بھرپور ہوں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اچھا اب عام طور پر تفاسیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سا وقت جو ہے وہ اسی پر صرف کر دیا گیا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ جو الیگزینڈر تھا یہ اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ فتوحات ادھر بھی، فتوحات ادھر بھی، فتوحات ادھر بھی۔ لیکن اس پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ جو الیگزینڈر کا کردار ہے وہ تو اس کردار کے ساتھ میچ نہیں کرتا، لہذا یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں تقریباً جس بات پر اکثر اہل علم نے اتفاق کیا ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے اندر ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ایران ذہن میں رکھیے گا یہ آج کا ایران نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو دنیا میں جو 2 سپر پاورز تھیں ان میں ایک ایران کی سلطنت تھی، حکومت نہیں سلطنت، گورنمنٹ اینڈ امپائر۔ تو یہ کیا تھا؟ ایمپرر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسریٰ ایران کا، اور اس کے نیچے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک جو تھے وہ اس کے بعد گزار تھے۔ اور دوسری طرف رومن امپائر تھی، اس کا بھی ایمپرر تھا کیسر روم۔ تو اب یہ جو کیسرو یعنی جو ایمپررز کی جو ایک سیریز ہے ایران کے اندر، اس میں یہ ایک انتہائی نیک انسان تھے کہ جو بادشاہ تھے، اور جس طرح حضرت خضر اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو
امپلائڈ آرڈرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ فیصلہ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا کسی کے اوپر، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پلاننگ سے اللہ تعالیٰ کا وہ ایگزیکیوٹر بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا، تو اس حیثیت میں یہ معلوم ہوتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ اس پر ہم کوئی زیادہ وقت لگائیں کہ وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ فلاں تھے یا فلاں تھے۔ قرآن مجید کا یہ مزاج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آپ کو سائنسی معلومات ملتی ہیں، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہذا وہ سائنٹیفک آرڈر میں نہیں ملتی، سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں نہیں ملتی۔ اسی طرح قرآن مجید میں تاریخی حقائق کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لہذا وہ تاریخ کے انداز میں نہیں ہوتے۔ اس میں جو ہدایت کا پہلو ہوتا ہے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان قرآن مجید سے یا اس واقعے سے یا اس قصے سے یا اس تاریخی مواد سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اصول کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دیتا ہے تو اس اقتدار کا تقاضا کیا ہے کہ آپ امن قائم کریں، آپ عدل و انصاف قائم کریں، آپ کی حکومت کے تحت کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اگر آپ کی اتھارٹی اپنے ملک تک محدود ہے تو یہ کام آپ کو ملک کے اندر کرنے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے اور آپ کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملک سے باہر نکل کر جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان میں بھی آپ امن قائم کریں، اور وہاں بھی آپ لوگوں کو کچھ سیکورٹی فراہم کریں۔ آپ اس رکوع کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ذوالقرنین کا یہی کردار تھا کہ ادھر انہوں نے سفر کیا اور وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو رواج دیا اور ظلم کو ختم کیا، ادھر کا سفر کیا یا بھی یہی کام کیا، اور ادھر کا سفر کیا تو بھی یہی کام کیا۔ تو ان کا پہلا سفر ہے، یعنی اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں، میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ وہ واقعی وہ ایران کے کئی بادشاہ تھے یا وہ مصر کے بادشاہ تھے یا کسی اور علاقے کے بادشاہ تھے، بہرحال وہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے جس پر اتفاق کیا ہے وہ یہی ہے، خاص طور پر ساری تحقیق جب ہر طرف کی تحقیق آ گئی، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی، اور ان تمام آراء کو سامنے رکھ کر جن لوگوں نے بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایران کے کوئی بادشاہ تھے۔ تو پہلا سفر ان کا کہاں ہے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے سفر کا سامان باندھا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، تو انہوں نے پایا سورج کو ایک دلدل کی ندی میں ڈوبتے ہوئے۔ اچھا، اب کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں جہاں کوئی دریا جو ہیں وہ سمندر میں گر رہے ہوں تو وہاں ایک ڈیلٹا بنتا ہے، دلدل ہوتی ہے وہاں پر، اور آپ نے اگر کہیں سفر کیا ہے کراچی کا تو آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو آپ مغرب کے وقت تو آپ کیا دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ تو کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے، صرف یہ بتایا کہ وہ جو تمہاری آبزرویشن ہے، یعنی ذوالقرنین سفر کرتے 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 جہاں زمین ختم ہو گئی اور آگے سمندر آ گیا وہاں تک پہنچ گئے، اور یہ آپ کو کراچی میں بھی مل جائے گا، وہ کسی اور ساحل سمندر پر بھی جہاں دریا آ کر سمندر میں گر رہے ہوں آپ کو یہ نقشہ جو ہے مل جائے گا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، تو چاہے تو انہیں سزا دے اور یا ان کے اندر کوئی خوبی رکھ دے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ظالم قوم تھی، اور حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی اس طاقت کو استعمال کر کے وہ وہاں انہیں سزا دیں ان کی کرتوتوں کی۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں چوائس دے دیا کہ تم چاہو تو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور چاہو تو انہیں سزا دو۔ قال اللہ اما من ظلم، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی ظلم کرنے والا ہوگا فسوف نعذبہ، تو اس کو تو میں سزا دوں گا، ثم یرد الی ربہ، اور پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کے حضور، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اس کو انپریسیڈنٹڈ سزا دے گا، عذاب دے گا۔ یہاں سے ایک بنیادی بات اور بھی سامنے آ گئی کہ دنیا میں اگر کوئی سزا کسی کو مل بھی جائے لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر اس کی آخرت کی سزا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، یعنی پہلی انسٹالمنٹ سزا کی میں دوں گا اور پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے گا، اور پھر وہ اسے نکرا یعنی ان نون انپریسیڈنٹڈ بے نظیر سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور اچھے عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اس کا اچھا بدلہ ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی کا۔ ثم اتبع سببا، یعنی ایک طرف تو انہوں نے یہ کام سر انجام دیا، اس کے بعد پھر ایک سفر کیا انہوں نے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر۔ ووجد تطلع علی قوم، اور انہوں نے سورج کو دیکھا طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جس کے اور سورج کے درمیان ہم نے کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ اب اگر یہ ایران ہے تو پہلا سفر جو تھا وہ مغرب کا سفر تھا، اور بحیرہ اسود جو تھا اس تک گئے تھے وہ، اور یہ سفر جو ہے یہ مشرق کا سفر ہے، اور ایران کے مشرق میں دنیا کا گرم ترین علاقہ ہے یہ جیکب آباد کا علاقہ جو ہے، اور اس میں ایک اور جگہ بھی ہے ایسی جو دنیا میں سب سے زیادہ گرم جگہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے اگر وہ ایران ہی ان کا مرکز تھا۔ اور اتنی زیادہ شدت تھی گرمی کی کہ جیسے سورج جو ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہو اور سورج کی اور اس قوم کے درمیان کوئی اوٹ نہ ہو۔ کذالک، یوں ہی ہے معاملہ، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمارے پاس ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک تیسرا سفر کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، یعنی دو بڑے پہاڑی سلسلے تھے اونچے، ان کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، اور انہوں نے ان کے درمیان ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی یہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی قریب قریب کے جو علاقے ہیں وہاں تو کیا ہوتی ہے، زبان جو ہے وہ مختلف بھی ہو لیکن الفاظ مشترک ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے، لیکن کوئی دور دراز کا علاقہ ہو تو پھر وہاں یہ معاملہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ قالوا یا ذوالقرنین، اب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج و ماجوج یہ کوئی دو قومیں تھیں جو اس سے بھی آگے آباد تھیں، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کہ ہم آپ کے لیے کوئی خراج مقرر کریں، یعنی ہم آپ کو اس کی کوئی پیمنٹ کریں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی فصیل کھڑی کر دیں، کوئی دیوار کھڑی کر دیں۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میری مقدرت میں دیا ہے، جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔
یعنی جو تم مال کی پیشکش مجھے کر رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے، فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، تو تم مجھے مین پاور پرووائڈ کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ کھڑی کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لا کر دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کو، یعنی ان لوہے کے تختوں کے ذریعے سے، قال انفخوا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کو دھونکو آپس میں، یعنی خوب ان کو جلاؤ اور گرم کرو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ آگ بن گئے، انہوں نے ان کو آگ بنا دیا جلا کر، سرخ کر دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا میرے پاس لاؤ کہ میں اس کے اندر ڈال دوں۔ اب اس فصیل کا آپ تصور کریں کہ جو لوہے کے تختوں اور ان کے اندر پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال کر بنائی گئی ہو، اس کے اندر سوراخ کرنا بھی آسان نہیں، اور اس کی اونچائی کا یہ عالم ہے کہ 2 اونچے پہاڑ جو اس کے ذریعے سے ملائے گئے اور اس کو پھلانگنا بھی ممکن نہیں ہے۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو وہ نہ چڑھ سکیں گے اس کے اوپر، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس کے اندر سوراخ کر سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ ہے اصل بات کہ اس سارے کمال کے باوجود اور اتھارٹی کے باوجود، قوت اور طاقت کے باوجود، وہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کیا فرمایا، هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ تو میرے رب کی رحمت کا تھوڑا سا ظہور ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَ، اور جب اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت آئے گا تو میرا رب اس کو گرا دے گا۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، پورا ہونے والا ہے۔ احادیث میں بھی پھر اس کی خبر ملتی ہے کہ قیامت کے سے پہلے وہ دیوار جو ہے وہ گر جائے گی۔ اب دیوار کا گرنا جو ہے یہ محاورہ ہے کوئی کہ وہ جو ایک فصیل تھی وہ قائم نہیں رہے گی، یا بالفعل وہ دیوار گر جائے گی؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کوئی مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب سے یہ ہوائی سفر شروع ہوا ہے، تب ہوائی سفر کے ذریعے اونچی سے اونچی دیوار کو پھلانگنا جو ہے وہ انسان کے لیے ناممکن نہیں رہا۔ پھر یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 سفر جو تھے حضرت ذوالقرنین کے، وہ ایک مغرب کا تھا اور ایک مشرق کا تھا۔ تیسرا سفر جو ہے یہ شمال کا معلوم ہوتا ہے، اور اگر آپ ایران میں بیٹھے ہوئے شمال کی طرف اوپر جائیں گے تو یہ سارا سائبیریا کا علاقہ جو ہے انتہائی ٹھنڈا علاقہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جس کی طرف جا کر انہوں نے کوئی فصیل بنائی ہے، اور تاریخ میں ایک طویل عرصے تک بقیہ نوع انسانی کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا۔ لیکن پھر پچھلی یوں سمجھیے کہ تقریباً 3 صدیوں کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کچھ روابط جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں، اور پھر اس تہذیب کے اثرات جو ہیں یہ باقی دنیا پر آئے ہیں۔ اس فساد کے، اس جو فساد ہے اس میں بہت سی جو چیزیں جن میں تبدیلی آئی ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا چونکہ وہ ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے، لہٰذا ان کے جو واش روم تھے وہ ان کے گھروں کے اندر تھے، جبکہ باقی دنیا جو ہے اس میں واش روم کا تصور جو تھا وہ باہر کا تھا کہ آپ کا رہائشی علاقہ کوئی اور ہے، اور اگر گھر کے اندر بھی ہے تو گھر کے کسی اور دور کے کونے میں ٹوائلٹ ہوا کرتی تھی، وہ تو ہمیں بھی یاد ہے، اور میرے ہم عمر جو لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہے، یہ فلش سسٹم سے پہلے۔ یا بالعموم کیا تھا کہ یعنی آبادی ایک طرف ہے، اور اس آبادی میں سے نکل کر باہر کھیتوں میں جا کر یا ریگستانوں میں جا کر فارغ ہوا جاتا تھا، یہ تصور۔ لیکن جب سے پھر اس تہذیب کے ساتھ رابطہ ہوا تو پھر اس علاقے میں بھی، یورپ میں یہ چیز پہلے آ گئی، اور تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی وہ پچھلے 50 سال 60 سالوں کے اندر وہ چیز متعارف ہوئی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ فیصلہ آباد کے کسی گھر میں فلش سسٹم نہ ہو،
یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ تہذیب کا اثر جو ہے۔ اچھا، پھر اسی سے بے حیائی جس کا ایک سیلاب آیا، یعنی وہ جو کہا تھا نا اس کو ہم نے کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اب جب فساد کا لفظ ہم بالعموم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف دنگا فساد ہی آتا ہے، لیکن جو اخلاق کا فساد ہے اس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ پھر یہ فساد جو ہے بے حیائی کا وہ بھی آیا ہے، اور رفتہ رفتہ اب ہوتے ہوتے آج سے 300-400 سال پہلے کی تہذیب اور آج کی ہماری تہذیب میں زمین و آسمان کا فرق آیا ہے۔ تو حدیث میں آپ پڑھیں گے تو یاجوج ماجوج کے جو تذکرے ہیں اور یاجوج ماجوج کے جو کام ہیں ان میں بڑی عجیب عجیب احادیث جو ہیں آپ کو ملیں گی کہ وہ پانی کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اب یہ ہمارا آج کا جو کلچر ہے اس کو آج سے 50 سال پہلے کے کلچر کے ساتھ آپ ہم کمپیئر کریں کہ ہم 1 بالٹی پانی کے ساتھ نہاتے تھے، اور اب ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں صرف غسل کرنے کے لیے، اس کا آپ تصور کیجیے۔ پھر ہمارا فلش سسٹم جو ہے وہ کتنا پانی ضائع کرتا ہے اس کا بھی آپ تصور کیجیے۔ پھر کاغذ کا بے دریغ استعمال کریں گے، یہ بھی حدیث کے اندر یاجوج و ماجوج کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ کاغذ کا بے دریغ استعمال کریں گے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ آج سے 50 سال پہلے ہم کتنا کاغذ استعمال کرتے تھے اور اب کتنا کاغذ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے سلیٹ ہوتی تھی اسکول کے اندر، میں نے اور میرے سے 10-15 سال چھوٹے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی سلیٹ استعمال کی ہے اور تختی استعمال کی ہے، اور اب ہمارے اسکولوں کے اندر سلیٹ اور تختی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جو ہے وہ کس پر ریپلیس ہو گیا؟ وہ کاغذ سے ریپلیس ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ کاغذ ضائع کرنا، ٹیشو پیپر، ٹاول پیپر، یہ سب کیا ہے؟ یہ کاغذ کو ضائع کرنے کے مختلف انداز ہیں کہ جو آج ہم نے اپنائے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کنزیومر سوسائٹی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کیا؟ وہ لوٹا ہمیں خوب۔ یعنی ہمارے جو اخراجات تھے جب تک یہ چیزیں نہیں آئی تھیں تو ہمارے اخراجات جو ہے شاید 100 گنا کم تھے، جب 100 گنا ہمارے جو ہیں بلکہ 200 گنا بڑھ گئے ہیں اس تہذیب کے آنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس صاحب نے ان کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے وہ عمران این حسین ہیں۔ عمران نظر حسین ان کا نام ہے، لیکن وہ عمران این حسین وہ امریکن سٹائل میں لکھتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر ان کے بھرپور لیکچرز جو ہے مل جائیں گے، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔